السلام علیکم ناظرین، 9 سے 15 جون 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل والوں کی۔ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے، خاص طور پر کسی پرانے سرمایہ کاری جیسے کہ آبائی جائیداد، زمین، پالیسی یا دیگر اثاثوں کے ذریعے۔ ایسے وقت میں بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو جسم کے کسی حصے میں درد یا تناؤ جیسی صحت کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی بیماری کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ معمولی سی لاپرواہی مستقبل میں آپ کے لیے بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص شخص جس سے آپ جذباتی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اس ہفتے اپنی لاپرواہی اور غیر فیصلہ کن رویے کے باعث آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ نرمی سے کام لیتے ہوئے ان کے مزاج میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ گھریلو تنازعات کے امکانات بھی اس ہفتے نمایاں ہیں، جو نہ صرف آپ کی ذہنی سکون کو متاثر کریں گے بلکہ آپ کے کیریئر پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہتر یہی ہوگا کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کریں اور غیر ضروری سوچوں سے خود کو بچائیں۔ انجینئرنگ، قانون اور طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے یہ وقت معمول سے بہتر رہے گا۔ خاص طور پر کسی قریبی دوست کی مدد سے آپ کو کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ تاہم یاد رکھیں کہ مسلسل محنت ہی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اس لیے اپنی کوششوں کو درست سمت میں جاری رکھیں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج ثور۔ اس ہفتے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی اصل جڑ آپ کے اندر چھپا ہوا کوئی پرانا یا گہرا غم ہو سکتا ہے۔ ایسے دکھوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ اس ہفتے آپ کے وہ تمام منصوبے جو غیر حقیقی یا حد سے زیادہ پرخطر ہوں گے، آپ کی مالی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو آپ کے وسائل کو پھنسائے یا ضائع کرے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کسی بڑی مشکل میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ گھر کے کئی افراد کی اچانک صحت خراب ہونے کے امکانات اس ہفتے آپ کو ذہنی دباؤ اور بے چینی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے شروع سے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور کھانوں میں زیادہ مرچ مسالہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں تاکہ صحت مند ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنے افسران اور سینئرز کی مکمل حمایت اور تعریف حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے سفر بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے ذائچے میں کئی نیک سیاروں کا اثر نظر آ رہا ہے جو آپ کے مفاد میں ہے۔ طلباء کو اس ہفتے ہر اس سرگرمی سے خود کو دور رکھنا ہوگا جو ان کی تعلیمی زندگی اور شخصیت پر منفی اثر ڈال سکتی ہو، کیونکہ ایسی سرگرمیاں آپ کی توجہ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹا سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج جوزا یعنی جیمنائی۔ اس ہفتے جن افراد نے کہیں اور سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، ان کے لیے یہ ہفتہ مالی نقصان کا اشارہ دے رہا ہے، لہذا مزید خطرناک فیصلے لینے سے گریز کریں اور بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ اہم کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کی توانائی کی سطح میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ خود کو پوری طرح پرجوش نہیں رکھ پائیں گے، جس کے باعث چند مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بچے کی پرائزڈ ڈسٹریبیوشن تقریب میں شرکت کی دعوت مل سکتی ہے، جو آپ اور آپ کے خاندان کے لیے نہایت خوشی کا باعث بنے گی۔
آپ کا بچہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا اور آپ کو اپنے خواب اس کے ذریعے پورے ہوتے دکھائی دیں گے۔ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں کو نم کر دیں گے۔ یہ وقت خود احتسابی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے اور اپنی ذات کو سمجھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تاہم کیریئر کے میدان میں دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ آپ کو اس عمل سے روک سکتی ہے، جس کے باعث آپ ایک بار پھر اپنی پرانی غلطیاں دہرا سکتے ہیں۔ اس سے اگلا برج سرطان یعنی کینسر۔ یہ ہفتہ چھوٹے پیمانے پر جائیداد اور لین دین کے لیے نہایت مبارک ہے، تاہم کسی بڑی سرمایہ کاری سے فی الحال گریز کریں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو کسی بزرگ یا تجربہ کار فرد سے مشورہ لے کر ہی قدم اٹھائیں۔ ہفتے کی شروعات صحت کے لحاظ سے زیادہ موافق نہیں کہی جا سکتی، تاہم ہفتے کے اختتام تک آپ کی صحت میں بہتری کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہفتے کے آغاز سے ہی صحت کے معاملے میں ہوشیاری اور احتیاط برتیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بچے کی انعامی تقریب میں شرکت کی دعوت ملے گی، جو آپ اور آپ کے خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کا بچہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا اور آپ کو اس میں اپنے خواب پورے ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ لمحات آپ کو جذباتی کر دیں گے اور خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں کو چھو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو خاص طور پر اپنے رویے میں صبر، ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کام کے میدان میں کئی ساتھی آپ کی مخالفت کریں، کیونکہ امکان ہے کہ اس وقت کچھ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلا برج اسد یعنی لیو۔ اس ہفتے لوگ آپ کی محنت اور لگن کو محسوس کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے جیون ساتھی کی طرف سے بھی مالی مدد ملنے کے قوی امکانات ہیں، جو کسی پریشانی سے نکلنے میں آپ کے کام آئے گی۔ صحت کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کئی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس وقت اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اس ہفتے اپنی توانائی کو بہت سے کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے صرف ضروری امور پر توجہ مرکوز کریں۔ گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ اس ہفتے آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مایوس کن حالات کے بارے میں مسلسل سوچنے کے بجائے خود کو ان کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں اور مثبت رویہ اپنائیں۔ خاندانی کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاصا سازگار ثابت ہوگا۔ آپ کو بزرگوں کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، جس کے سبب آپ نئے گاہک اور مواقع پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج سنبلہ یعنی ورگو۔ اس ہفتے آپ کو کچھ غیر متوقع اخراجات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ان اخراجات کا کوئی خاص منفی اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا اور آپ اپنی سہولتوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن قائم رکھیں۔ آپ کی صحت پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر نظر آئے گی، تاہم موسمی بیماریاں جیسے نزلہ، زکام یا ہلکی بخار جیسی تکالیف آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ خود کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں جو آپ کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ ہوں، تو ان معمولی پریشانیوں سے بڑی حد تک نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے یہ امکان بھی موجود ہے کہ آپ کسی اہم فیصلے میں اپنے گھر والوں کو قائل نہ کر سکیں اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے خلاف جا سکتے ہیں یا آپ کے فیصلے کی حمایت سے انکار کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ میدان میں بھی آپ کو اس ہفتے کئی نئے اور بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے رویے میں سفارتی حکمت عملی شامل نہیں کرتے تو دفتر میں کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو ذہین بنائیں اور ہر صورت کا اندازہ پہلے سے لگانے کی کوشش کریں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج میزان
یعنی لبرا۔ مالی معاملات کے لحاظ سے ہفتے کے آغاز سے ہی بچت پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اپنے گھر کے افراد اور قریبی لوگوں سے مالی منصوبوں پر مشورہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہفتے کے اختتام پر مالی تنگی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ کئی نیک سیاروں کی خوشگوار نظر آپ کی جسمانی حالت کو مضبوط کرے گی اور پرانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے امکانات بھی روشن ہیں۔ اس لیے اس ہفتے آپ کا ذہن مطمئن اور خوشگوار رہے گا۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یہ ہفتہ کامیابیوں سے بھرپور ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو معافی مانگنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانا عقل مندی نہیں بلکہ نادانی کہلاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے بڑے بہن بھائی کسی تعلیمی موضوع کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ ماضی کے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ تاہم صرف نصابی کتب تک محدود نہ رہیں بلکہ دیگر تخلیقی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں۔ اس سے آپ کے حالات میں وسعت آئے گی اور نئی تخلیقی سوچ جنم لے گی۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ اس ہفتے آپ کو مالی معاملات میں مختلف مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اگر کسی قریبی اور قابل بھروسہ فرد سے مشورہ لینے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ان سے مدد طلب کریں، اور اگر ممکن ہو تو مالی معاونت بھی حاصل کریں۔ اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت سے کام زیادہ نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا جسم ذہنی دباؤ اور تھکن کے خلاف کمزور رد عمل دکھا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود کو آرام دینے پر توجہ دیں اور زیادہ دباؤ سے بچیں۔ اس برج کے نوجوان افراد کو اس ہفتے اسکول یا کالج کے کسی پروجیکٹ میں اپنے بڑوں یا بہن بھائیوں کی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے منصوبے کے بارے میں ان سے مشورہ لیں اور انہیں اپنی تیاری سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کسی ملازمت سے منسلک ہیں تو اس ہفتے دفتر میں خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ساتھی ملازمین کی چالاکیوں یا سازشوں کی وجہ سے آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ لہذا ہوشیار رہیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ اس ہفتے یہ امکان میں موجود ہے کہ آپ کو ماضی کی سرمایہ کاریوں سے اچھا مالی فائدہ حاصل ہو۔ اس فائدے کے ذریعے آپ اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا خواب پورا کر سکتے ہیں، مگر یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لینا بہتر ہوگا تاکہ فیصلہ نفع بخش اور باہمی مشاورت سے ہو۔ اس ہفتے آپ پر کام کا اضافی بوجھ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ آپ اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں اور جسم کو آرام دیں تاکہ آپ دوبارہ توانائی حاصل کر سکیں۔ خاندانی ماحول میں کسی قسم کی تبدیلی لانے سے پہلے دیگر اہل خانہ کی رائے ضرور لیں، ورنہ جو فیصلہ آپ نے خاندان کی بھلائی کے لیے کیا ہو وہی ان کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ کیریئر کے میدان میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں اور جہاں ضرورت ہو وہاں تبدیلی لائیں۔ بصورت دیگر آپ کے بعض کی نظر میں منفی تاثر پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آغاز ہفتہ ہی سے اس پہلو پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج جدی یعنی کیپریکورن۔ سیاروں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس عرصے میں غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی آمدنی میں مستقل اضافہ ہونے کی وجہ سے ان اخراجات کا آپ کی زندگی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔
اور آپ اپنی سہولیات پر بھی خرچ کر سکیں گے۔ لہذا آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن قائم رکھنا آپ کے لیے نہایت اہم ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے زیادہ کام نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے جسم کی ذہنی دباؤ اور تھکن کے خلاف مزاحمت کمزور رہے گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس دوران آرام کو ترجیح دیں تاکہ آپ اپنی توانائی بحال کر سکیں۔ دفتر یا کام کی جگہ پر اضافی کام کی وجہ سے آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران ممکن ہے کہ آپ گھر والوں سے کیے گئے وعدے پورے نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی پرانی سرمایہ کاریوں کو مضبوط بنانے اور مستقبل کے لیے بہتر منصوبے اور حکمت عملیاں بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی اہم کام شروع کرنے سے پہلے ماہرین، والد یا کسی باپ جیسے بزرگ سے ضرور مشورہ لیں۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج دلو یعنی ایکویریس۔ اس ہفتے آپ کو مالی معاملات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے مخلص اور قابل اعتماد لوگوں کی نصیحت ضرور لینی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کے منصوبے آپ کے حق میں جائیں۔ اس لیے دوسروں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس برج کے وہ افراد جو 50 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، اس دوران اپنے عصبی نظام اور نظام ہضم سے متعلق پرانی مشکلات سے عارضی طور پر نجات حاصل کر سکیں گے، کیونکہ وہ اچھی عادات اپنائیں گے جو ان مسائل پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے معمول سے اوسط درجے کا رہے گا، لیکن پیسوں سے متعلق معاملات میں خاص احتیاط برتنی ہوگی۔ خاندان کے بڑوں کے ساتھ کسی بھی متنازع موضوع پر بحث سے گریز کریں، کیونکہ اس سے آپ اور آپ کے پیاروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں بہتر ہے کہ ان معاملات سے دور رہیں تاکہ تعلقات متاثر نہ ہوں۔ اس ہفتے بہت سے تاجروں کے لیے اپنے کاروبار میں نئی سمت لینے کا موقع بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ خطرہ مول لینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی تبدیلی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ماہرین کی رائے لینا ضروری ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج حوت یعنی پائسس۔ اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ کام کے بوجھ سے کچھ وقت نکال کر اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ وقت صحت کے لیے زیادہ سازگار نہیں دکھائی دے رہا۔ ہفتے کے درمیانی حصے میں آپ پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، مگر ذہنی دباؤ کو اپنی طاقت پر حاوی ہونے نہ دیں۔ وہ افراد جو گاڑی چلاتے ہیں انہیں اس ہفتے ڈرائیونگ کے دوران خاص احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ فون پر بات کرنے، تیز رفتاری یا دیگر وجوہات کی بنا پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ سماجی تقریبات میں آپ کی شرکت آپ کو معاشرے کے بہت سے بااثر لوگوں سے ملنے کا موقع دے گی۔ ایسے مواقعات سے نہ جانے دیں بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ تخلیقی کام سے منسلک ہیں انہیں اس ہفتے کئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے کیریئر کے حوالے سے عدم تحفظ محسوس کر سکتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں یہ ہفتہ انتہائی خوشگوار رہے گا اور آپ امتحانات میں بہت اچھا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں اور شروع سے ہی کسی اچھی تنظیم یا گروپ کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ اور سب سے ضروری بات جو ہر ویڈیو کے آخر میں بولتا ہوں کہ ایک تسبیح درود شریف روزانہ پڑھا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں، تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختیوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔